الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني اذكركم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ Therefore remember me so I will remember you۔ سمپل سا رول ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں گے۔ اب اللہ رب العزت کا یاد کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ میں کہوں گا یا اللہ تو اللہ پاک کہیں گے یا ولی یا عبدی ہیں۔ اللہ پاک کا یاد رکھنے کا دیکھو اتنا پیارا طریقہ بزرگوں نے فرمایا کہ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے یاد رکھنے کا کہ فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کیا مطلب کہ جو بندہ معصیت کے وقت کسی گناہ کے وقت اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت کے وقت یاد رکھتے ہیں، اور جو بندہ ہیلتھ کے وقت صحت کے وقت اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو سکنس کے وقت النس کے وقت بیماری کے وقت یاد رکھتے ہیں، اور جو انسان اللہ رب العزت کو جوانی کے اندر یاد رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھاپے میں یاد رکھتے ہیں، اور جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تونگری میں یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی میں یاد رکھتے ہیں، اور جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو یاد رکھے گا اللہ رب العزت اس کو قیامت کے روز یاد رکھے۔ تو بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہماری طرف آئیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یاد کرو گے تو میری ساری باؤنٹیز، میری بلیسنگ، میری رحمتیں جو ہے وہ میں تمہارے اوپر نازل کر دوں گا، تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ان لوگوں کی نشانی بتائی کہ جو بڑے اول الباب ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے پروڈنٹ ہیں، بڑے وائز ہیں، بڑے سینسیبل لوگ، وہ کون ہیں؟ ہم تو سمجھتے نا بھائی جس نے گھر پیڈ آف کر لیا ہے، بزنس بنا لیا ہے، اور جو ہے ڈگری حاصل کر لی ہے، الحمدللہ یہ کرنی چاہیے، یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر ایک چیز ہوگی دوسری طرف دوسری نہ ہوگی، صرف دنیا ہی دنیا ہوگی تو پھر آخرت میں تو اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہوگی نا اس بندے کے لیے۔ تو کیا فائدہ ہے ایسی دنیا کا کہ اگر رب کو بلا کے وہ اس دنیا کے اندر ہی لگ جائے۔ تو اس لیے ہمارے دین کے اندر رہبانیت نہیں کہ کوئی بس مسجد میں ہی آ کے ڈیرا لگا لے اور یہیں پہ بیٹھا رہے اور نہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کرے، نہ کوئی کاروبار کرے، نہ کوئی جاب کرے۔ یہ بھی ہمارے دین میں رہبانیت اور کہانیت نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر کیا ہے کہ بھئی ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف رستہ جاتا ہے یہ انہی بازاروں سے گلی کوچوں میں سے ہو کے جاتا ہے۔ بھئی ایک بندہ جنگل میں جا کے بیٹھ کے ذکر کرتا رہتا ہے
تو اس میں اس کی کیا اچھائی ہے؟ کوئی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، بھائی تیرا اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ برے اخلاق والا ہے یا اچھے اخلاق والا ہے؟ اس نے کسی سے وہاں بیٹھے جانوروں سے جھوٹ بولنا ہے، پرندوں سے کچھ کہنا ہے، تو بھائی اس میں اس کا کیا کمال ہے کہ جو آج ہمارے لوگ کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جا کے جو ہے وہاں پہ چلے کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کے پھر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غافل لوگوں کے اندر اللہ رب العزت کا یاد کرتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کو ریممبر کرتا ہے، اس کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی جلا ہوا فورسٹ ہو اور اس کے اندر ایک ہرا بھرا ٹری ہو تو وہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی وہ انسان جو سارے غافلوں کے اندر، ہیڈ لیس لوگوں کے اندر اللہ کی یاد کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العزت کو ایسے ہی پیارا لگتا ہے۔ اس لیے تو ہے کہ جو کوئی بازار میں جا کے، مارکیٹ پلیس کے اندر، مال کے اندر ایک دفعہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے 10 لاکھ نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 ملین اور 1 ملین۔ آپ سوچیں گے کہ بھائی ویسے تو بندہ ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو نارمل رول کیا ہے کہ ایک نیکی کرو تو 10 کا ریوارڈ ملتا ہے، پھر آپ نے مسجد میں آ کے کی تو 25 ٹائم 27 ٹائم ریوارڈ، پھر جامعہ مسجد میں کی تو 500 ٹائم، مسجد نبوی میں جا کے کی تو بھائی 1000 دفعہ ثواب اس کا 1000 ٹائم ملتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ 50,000 تک بھی، اور اسی طرح خانہ کعبہ میں کی تو 1 لاکھ نیکی ملتی ہے۔ لیکن جب وہی بندہ جا کے بازار کے اندر، مارکیٹ پلیس کے اندر ایک دفعہ کہتا ہے تو اس کا ریوارڈ دیکھو کہ 10 لاکھ بن جاتا ہے۔ تو میں اپنے استاد محترم جب یہ پڑھا رہے تھے حدیث پاک، میں ان سے پوچھا کہ حضرت خانہ کعبہ میں تو 1 لاکھ دفعہ، تو وہاں پہ جا کے بازار میں اتنا زیادہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ بازار میں ہر وقت غفلت ہوتی ہے نا، جھوٹ خرافات چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس لیے اس کا ریوارڈ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں، خانہ کعبہ میں تو دوسروں کو بیٹھے ہوئے ذکر کرتے ہوئے دیکھتا تو ذکر کرتا ہے نا، تو وہاں پہ تو لوگ غافل ہوتے ہیں۔ جو ان کے اندر اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ بھی، اس کا جزا بھی اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی دیکھو کہ ہمارے دین میں تو بلکہ سکھایا گیا کہ یہ جو آپ سارا دن آفسوں میں کام کرنے والے اور جابوں پہ رہنے والے، اسکولوں کالجوں میں، تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد کریں گے تو آپ کا ریوارڈ تو اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور جس طرح اس دنیا کے اندر بندے کے پاس زیادہ جو ہے ڈالر ہو، روپیہ پیسہ ہو، گولڈ سلور ہو، تو بھائی وہ جو ہے بڑی لگژری لائف گزارتا ہے۔ تو آخرت کے اندر ہمارے پاس کرنسی کیا ہے؟ آخرت کی منی کیا ہے؟ آخرت کی منی اور کرنسی یہی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ پاک کا ذکر، نماز اور اس طرح اچھے اخلاق، یہ سارے ہی جو ہے یہ جس بندے کے پاس ہوں گے وہ بندہ بڑا ہی رچ ہوگا، بڑا ہی امیر ہوگا، بڑا ہی ویل آف ہوگا نیکسٹ لائف کے اندر، جس کے پاس یہ جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات پاک نے جس نے ہمیں بنایا وہ بتا رہا ہے، فرمایا کہ جو اول الباب ہیں، عقل مند لوگ ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے پروڈنٹ ہیں، سینسیبل لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں جو کھڑے ہوں تو اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تو اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوں تو اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں۔ So Allah subhanahu wa ta'ala says, those are prudent, sensible people, talented people, those remember Allah subhanahu wa ta'ala while they are standing, sitting and reclining. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ انسان کی 3 ہی حالتیں ہیں، بھئی ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، تو کوئی 4تھی حالت ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا دیتے۔ تو اس لیے
اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نریٹ کیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، میں اپنے آئی ٹریٹ مائی سلیو اکارڈنگ ٹو ہز ایکسپیکٹیشن، تو میں اس کی ایکسپیکٹیشن کے قریب ہوں۔ اور فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي، فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی وَأَنَا مَعَهُ، کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، فرمایا کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ تو جب آپ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو انسان کو اللہ رب العزت کی معیت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اور فرمایا کہ جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ So whoever remember me in himself, so I remember him in myself۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو بھائی، آج تو کسی کا وائٹ ہاؤس میں تذکرہ ہو جائے نا، یا پرائم منسٹر کے گھر میں وہاں پہ ہو جائے تذکرہ کہ جی فلاں کا نام لیا گیا تھا، تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو سوچو کہ وہ بندہ کتنا لکی ہے، وہ عورت کتنی لکی ہے کہ جو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھے وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلْعٍ، کہ جو کوئی مجھے جو ہے یاد کرتا ہے گیدرنگ کے اندر، مجلس کے اندر، محفل کے اندر، تو فرمایا میں جو ہے اس سے بہتر مجلس، اس سے اچھی مجلس، نوبل مجلس کے اندر، نوبل گیدرنگ کے اندر، فرشتوں کی گیدرنگ میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو کوئی میری طرف جو ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ون سپین آتا ہے، ایک بالش آتا ہے، تو فرمایا کہ میری رحمت جو ہے اس کی طرف ایک جو ہے ہاتھ پورا آتی، لینتھ آف آرم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، فرمایا کہ اس کی طرف آتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو کوئی میری طرف پھر ایک ہاتھ آتا ہے، میری رحمت اس کے لیے لمبے 2 ہاتھ اس کی طرف آتی ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور جو کوئی میری طرف جو ہے واک کر کے آتا ہے، فرمایا أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، so my blessing run to him، کہ دیکھو کہ فرمایا کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی طرف دوڑ کے آتی۔ تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اور مرسی ہمیں مل جائے۔ تو بھائی اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور جتنا کوئی یاد رکھے گا اس کے دل کے اندر اتنا ہی زیادہ سکون اور اطمینان ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، Lo, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala provides satisfaction and contentment to the heart۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو اللہ پاک کا ذکر جو ہے وہ دلوں کے لیے اطمینان ہے، دلوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے آج ہمارے پاس اچھا گھر ہے، ماشاءاللہ اچھی بیوی ہے، بچے ہیں، جاب ہے، کاروبار ہے، ہر چیز ہے، لیکن جس کو پوچھو گے اس کے پاس صرف اطمینان اور سکون نہیں۔ اتنے لوگ آتے ہیں جن کو پاس ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، انگزائٹی ہے۔ تو بھائی وہ کہاں سے ملے گا؟ جیسے دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، لوہا ملتا ہے لوہے والے سے، سونا ملتا ہے سونے والے سے، اور اسی طرح اللہ پاک ملتے ہیں اللہ والوں سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جب اسی حدیث میں فرمایا انا معاہو، کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، فَإِذَا ذَكَرَنِي، پھر جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو سوچیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے نا، تو اس بندے کے پاس آپ دیکھیں کہ آپ کو بڑا سکون ملے گا۔ کئی دفعہ آپ دیکھا کہ کئی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا کا بڑا ان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن بندہ واپس آتا ہے تو بے سکون ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کے پاس بندہ جاتا ہے تو دیکھو کہ وہ اپنے کام بھی بھول جاتا ہے، کہ اتنا سکون جو ہے اس کو مل جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ نتھی ہو کے رہو، مل کے رہو۔ اب سچے وہ کن کو کہتے ہیں؟ صادقین، کہ جن کا قول اور فعل ایک جیسا ہے، جن کا قال اور حال ایک جیسا ہے، جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے۔ اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ نتھی ہو کے رہو۔ کیوں؟ کہ ان کے ساتھ مل کے رہو گے تو تمہارے اندر بھی وہ صفات، تمہارے اندر بھی وہ کوالٹیز جو ہے وہ آ جائیں گی۔ جیسے آپ نے سنا ہوا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ کلمی آم ہے۔ کیا ہے کہ اس آم کے، مینگو کے ٹری کو وہ جو ہے نا ساور ٹیسٹ، کھٹے جو ہے آم لگتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اچھی نسل کے آم، لنگڑے یا انور ٹٹول یا کسی کے ایسی کی جو ہے کلم کو کاٹ کے اس کے ساتھ پیوند کر دیا۔ اب وہ پیوند رہنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اسی ساور ٹیسٹ مینگو کے اندر سے، اسی کھٹے آموں کے ٹری کے اندر سے اب میٹھے آم جو ہے وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھو کہ جو بندہ بھی کسی اللہ والوں کے ساتھ رہے گا، اللہ کی یاد کرنے والوں کے ساتھ رہے گا، نیک اور تقوی طہارت والوں کے ساتھ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہے اس کو بھی مل جائیں گی۔ اس کے اندر بھی یہ جو ہے ذکر کی اور تقوی طہارت کی اور دوسروں کے اوپر رحم دل ہونے کی صفت جو آ جائے گی، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی صفتیں جو ہے اس کے اندر آ جائیں گی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اکیلے بیٹھا رہنا، فرمایا الوحدۃ خیر من الجلیس السوء، فرمایا کہ تیرا اکیلے بیٹھے رہنا بہتر ہے کہ کسی برے کے ساتھ بیٹھے، اور فرمایا والجلیس الصالح، اور تیرا کسی نیک کے ساتھ بیٹھنا، کہ ایک سٹیپ اور لے سکتا ہے نا، اکیلے بیٹھنا بہتر ہے کہ کسی بیڈ کے ساتھ، کسی بیک بائٹنگ کرنے والے کے ساتھ، کسی سلینڈرنگ کرنے والے کے ساتھ، تہمت بازی کرنے والے کے ساتھ، چغل خوری کرنے والے کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے فرمایا کہ تیرا اکیلے بیٹھنا بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی سٹیپ اور لے سکتے اس سے اچھا تو فرمایا والجلیس الصالح، اور کسی نیک کے ساتھ بیٹھنا، کسی رائچیس پوائس کے ساتھ بیٹھنا خیر من الوحدہ، تیرے اکیلے بیٹھنے سے بہتر ہے۔ کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں طریقہ بتایا، کیونکہ جب دیکھیں کہ انسان جو ہے نا مسجد کے ماحول میں ابھی کوئی آ جائے گا نا، ایسا بندہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، تو وہ بھی اس ماحول کی وجہ سے اس کو نماز پڑھنی پڑ ہی جائے گی۔ اور کئی دفعہ دیکھا کہ بڑا اچھا نیک بندہ بھی ہوتا ہے، کسی ایسے غافلوں کے ماحول میں چلا جاتا ہے جہاں جو ہے گانا بجانا یہ سارا کچھ چل رہا ہے، وہاں پہ وہ بیچارہ وہ نماز پڑھنے والا بھی تکلیف میں پڑ جاتا ہے کہ کیسے نماز پڑھوں، کئی دفعہ وہ بھی اپنی قضا کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی ہم اچھی صحبت کو، اچھی کمپنی کو اختیار کریں گے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی بری کمپنی کو اختیار کرے گا، بری صحبت کو اختیار کرے گا تو پھر اس کے بھی برے اثرات ہیں۔ تو اچھی کمپنی کے اثرات کیا ہیں کہ جیسے بھئی آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں تو اس کے یہاں پہ جو بھی آئے گا چل رہا ہے اس کو بھی اس کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو جو کوئی کسی لوہار کے پاس چلا جائے، اس کی بٹی کے پاس بیٹھے گا تو اس کا سیک پہنچے گا نا۔ تو اگر کسی عطار کے پاس چلا جائے تو وہاں پہ اس کے عطروں کی خوشبو چاہے یہ خریدے نہ خریدے اس کو ویسے ہی اس کی خوشبو جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں صحبت صالح تیرا صالح کنند، کہ نیکوں کی صحبت جو ہے آپ کو نیک بنا دیتی ہے، وصحبت طالح تیرا طالح کنند، اور بروں کی صحبت جو ہے وہ بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اچھی کمپنی جہاں پہ ہو، اچھی گیدرنگ ہو، جہاں پہ اللہ رب العزت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس محفلوں میں ہمیں جانا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہر وہ محفل جس کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر نہ کیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، فرمایا کہ یہ محفلیں جو ہے قیامت کے روز ان لوگوں کے لیے حسرت اور ندامت اور ریگریٹ کا باعث ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد
ایک آپ دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و تلاوت کتابک. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. آپ دیکھیں کہ جو محبوب خدا ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جو سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں، و شکرک، تیرا شکر کرنے میں. اب دیکھو شکر بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ذکر ہی ہے. اور فرمایا و حسن عبادتک، اور سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے عبادت اور ورشپ کرنے میں، و تلاوت کتابک، اور قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو ریسائٹ کرنے میں میری مدد فرما. تو آپ دیکھو قرآن پاک کا ایک نام بھی ذکر ہے. تو نماز کو خود اللہ پاک فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، پرفارم پریئر جسٹ فار مائی ریممبرنس، کہ فرمایا کہ نماز پڑھ میری یاد کی خاطر. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا وہ سارے کا سارا ذکر ہی ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا. ایک صحابی رسول نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام کثرت علیہ، کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اوپر بہت سارے اسلام کی جو ہے نا رولز اور ریگولیشنز ہیں، اس کے بہت ساری شریعت کے حکم ہیں، لیکن فاخبرنی بشیء، تو فرمایا کہ مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں انفارم کریں، کوئی ایسی چیز کے بارے میں بتائیں اتشبت بھی، سو آئی کین اٹیچ ٹو اٹ، آئی کین ایڈہر ٹو اٹ، میں ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے لگا رہوں، جڑا رہوں، بس ایک کام بتائیں. دیکھو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلام کہا جاتا ہے نا، کہ ایک بڑا کمپریہنسو کلام کے بعد چھوٹی سی کہانی اور اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیل ہو، جیسے کوزے میں دریا کو بند کر دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ فرمایا کہ your tongue should be busy and fresh with ذکر آف اللہ سبحانہ وتعالی، کہ تمہاری زبان جو ہے ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رہنی چاہیے. کہ دیکھو کتنا بڑا عمل ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ ایک ایسا بتائیں جو سب سے بیسٹ ہے. اس لیے ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت دین کے اندر سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے اسے کاؤنٹر کویسچن کیا کہ آپ نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت پڑھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، and the ذکر آف اللہ سبحانہ وتعالی از گریٹسٹ، کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے. تو دیکھو کہ بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان جو کرتا رہے گا، جس طرح پودوں کے لیے، ٹریز کے لیے، کراپس کے لیے، یہ ان سب چیزوں کے لیے واٹر بہت نیسیسری ہے، بہت ضروری ہے. اگر ہم ان کو پرووائڈ نہ کریں تو وہ جو ہے ایزیلی بیکم ڈرائی اینڈ ڈائی ایزیلی. تو وہ بڑی جلدی مرجھا جاتے ہیں اگر ان کو صحیح طرح سے پانی نہ پرووائڈ کرو. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جس روح کے اندر بھی اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو وہ روح بھی جو ہے اللہ پاک کی نظروں کے اندر مردہ ہوتی. اس لیے اللہ پاک حدیث پاک میں آتا ہے کہ الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ ایک وہ انسان جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ایک وہ جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا. مثل الحی والمیت، تو ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. کہ فرمایا کہ وہ the one who remember Allah subhanahu wa ta'ala, the one who remember his Lord, and the one who does not remember his Lord, their example like a alive and dead person. The one who remember Allah subhanahu wa ta'ala, this person is like a alive person. And the one who does not remember, this person is like a dead person. So now we can have question, so like an atheist and many people, they don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala, so how come they are alive? So our mashayikh says, elder says,
So they are alive bodily, but they are dead spiritually. کہ دیکھا کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں وجہ سے ایک آپ ہاسپٹل میں بندہ ہے تو وہ 85 ایئر اولڈ ہے اور اس کو انفیکشن بھی ہوا ہے اور بڑی تکلیفیں لگی ہوئی ہیں. آپ اس کو کہیں گے بھائی 5 پاؤنڈ بھی وزن اٹھاؤ, نہیں نہ اٹھا سکتے. تو ہم کیا کہتے ہیں, الائیو تو ہے لیکن ڈیڈ کی فہرست میں ہے. اسی طرح ایک ہے 25 ایئر اولڈ ہے, صحت مند ہے, تو وہ بھی زندہ ہے لیکن وہ زندہ جو ہے مردوں ہی کے اندر ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ایسے مردہ ہی ہوتے ہیں, یہ ڈیڈ باڈیاں ہی چل رہی ہوتی. تو میرے بھائی اور بہنوں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے, ہمیں ہی اطمینان ملے گا, ہمیں ہی اللہ تعالیٰ انگزائٹی اور ڈپریشن اور سٹریس اور ایسی ساری چیزوں سے محفوظ کرے گا. اور جو نہیں کرے گا تو اس کو دیکھو اپنا ہی نقصان ہے. دیکھنا جتنی دیر آپ اللہ پاک کو یاد کریں گے تو اتنی دیر آپ کی انگزائٹی تو دور ہوگی, ڈپریشن تو دور ہوگا, اتنی دیر دیکھو آپ کو ورز جو ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی نا, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور جو نہیں کرتا تو پھر دیکھو کہ اس کو کبھی جاب کی سوچ آ جائے گی, کبھی اس کو بچوں کی سوچ ادھر سے آ جائے گی, کبھی فلاں پریشانی لگ جائے گی, اور وہ پریشانیوں کا بیچارہ گھر, اتنا سا دماغ اور اتنی پریشانیاں اوپر پڑ کے تو پھر جو ہے کیا ہوگا کہ کبھی یہ ڈیزیز لگ گئی, کبھی وہ لگ گئی. تو بھائی جس طرح ہماری باڈلی ڈیزیزز ہوتی ہیں, اگر ہم ان کی کیور نہ کریں, ان کے لیے کوئی علاج معالجہ نہ کریں تو کہاں پہنچ جاتے ہیں, قبر میں. اور اگر ہم روحانی اور اسپرچولی ڈیزیزز کا علاج نہیں کریں گے, ان کے لیے کوئی ریمیڈی نہیں کریں گے, ان کی کیور نہیں کریں گے, ان کے لیے کوئی شفا کا بندوبست نہیں کریں گے, تو پھر ہم کہاں پہنچ جائیں گے, جہنم میں. تو جو کہ سب سے ورس پلیس ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لوگ ایسے آئیں گے کہ نرم بستروں کے اوپر اللہ کی یاد کرنے والے ہوں گے, اور قیامت کے اندر ان کے بڑے اونچے درجات ہوں گے, کہ رہتے ہوں گے بڑی کمفرٹیبل لائف, بڑی ان کے پاس لگژری لائف ہوگی, بڑی آرام اور سکون والی زندگی ہوگی. لیکن فرمایا کہ درجات کے اندر جو ہے وہ بہت اونچے مقام پا جائیں گے, اور وہ صرف کس وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ذکر ذکر خفی, so بیسٹ ذکر از دا ہڈن ون. فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ ذکر خفی ہے, چھپا ہوا, کہ یعنی ایک بندہ دل میں اللہ 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 کر رہا ہے, دوسرے کو کوئی پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے. فرمایا قیامت کے روز ایسے لوگوں کو جب ریوارڈ ملنے لگے گا, اجر ملنے لگے گا, تو اینجلز بھی جو ہے امیز کریں گے, وہ بھی حیران ہوں گے, ان کو بھی بڑا تعجب ہوگا کہ دوسرے بندے تو بڑا نمازیں پڑھتے تھے, بڑا کچھ کرتے تھے, لیکن اس کا درجہ اتنا کیوں بلند ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دل کے بیت کو جانتا ہے. میرے فرشتوں, یہ بندہ اور یہ بندی تو مجھے دل ہی دل میں یاد کرتے تھے, تمہیں بھی کوئی خبر نہیں ہوتی. تو دیکھیں میرے بھائی اور بہنوں, کتنا آسان ہے کہ آج آپ ٹرین پہ جاب پہ جا رہے ہوں بیٹھے, یا بس سٹاپ پہ بیٹھے ہوں, یا اپنی گاڑی چلا کے جا رہے ہیں, اس وقت کوئی کام نہیں ہو آپ کو, تو اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں اور دل کے اندر جو ہے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ پڑھتے رہیں, درود پاک پڑھتے رہیں. پھر دیکھیں کہ آپ کے اوپر کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہے توفیق مانگنی پڑتی ہے, وما توفیق الا باللہ. جو ذکر بھی کرتا ہے وہ بھی اس کی ذات پاک کے فضل, اس کی پاور سے, اس کی رحمت سے ہی کرتا ہے. تو اس لیے ہم سارے ہی مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا تو نہیں کہ یہ کرے گا تو اس کو میں توفیق دوں گا, وہ کرے گا تو اس کو نہیں. فرمایا والذین جاہدوا فینا, جو بھی ہمارے راستے میں سٹرائیو کریں گے, محنت کریں گے, مجاہدہ کریں گے, لنہدینہم سبلنا, تو ہم اس کو اپنے تک آنے کا راستہ ضرور پر ضرور بتائیں گے. تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں موصولہ یوز کیا ہے کہ کوئی بھی گورا ہو یا کالا, عربی ہو یا اجمی, امیر ہو یا غریب, بادشاہ ہو یا فقیر, مرد ہو یا عورت, بوڑھے ہوں یا بچے, جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مجاہدہ کرے گا
آنے کا اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اپنی طرف آنے کا راستہ ضرور پر ضرور بتائیں گے۔ تو ابھی بھائی جتنی ہم نے غفلت زندگی میں کی اس کا دیکھو علاج کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ تو پرانی کی ہوئی تکلیف جو گناہ میں بھی وقت گزارے ہوں گے، غفلت میں بھی گزارے ہوں گے، وہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ پاک جو وقت ہم نے غفلت میں گزارا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ تیری یاد رکھیں۔ تو وہ جو غفلت میں وقت گزرا تھا نا وہ بھی آپ کی اللہ تعالیٰ اس میں لکھوا دیں گے کہ اللہ کی یاد والوں میں سے۔ تو اس لیے سب کہہ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کہ جو استغفار کہ جو میں پہلے گناہ کر چکا اس کی معافی اور آئندہ کے لیے توبہ، کہ یا اللہ ہم نے جو پہلے غفلت میں زندگی گزاری ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔